بلند فقہ شاہکار فتاوی رضویہ رہنمائی کا سر چشمہ فتاوی رضویہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ فیضان فتاوی رضویہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنے آقائے نعمت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ کے مختلف مقامات سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کردہ جوابات کا خلاصہ، ان کی تفصیل سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اعلی حضرت امام اہل سنت کا ایک رسالہ، اس کی انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں اور اس کے کچھ حوالے، کچھ مقامات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. وہ رسالہ امام اہل سنت کا یا رسول اللہ کہنے کے جواز پر اور اس کے دلائل پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر اولیاء کرام کو پکارنا یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا خواجہ غریب نواز، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ الفاظ کہنا بالکل جائز ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے. اس میں کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ اشتباہ نہیں، کوئی اس کے اندر برائی نہیں، کوئی خرابی نہیں، اور ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ معمول رہا ہے. بعض لوگوں کو اس حوالے سے بڑی غلط فہمی رہتی ہے، اور وہ قرآن کی بعض آیتیں یا بعض حدیثوں کو سامنے رکھ کر اپنا عقیدہ اور نظریہ ایسا بنا لیتے ہیں کہ تمام امت کے وہ خلاف رہتا ہے، اور اس بنیاد پر وہ دوسروں کے اوپر ایسا فتویٰ صادر کرتے ہیں کہ جو ناجائز ہوتا ہے، اور وہ فتویٰ صادر کرنے والے، فتویٰ لگانے والوں پر الٹا وہ فتویٰ لوٹتا ہے. یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی عقیدہ مسلمانوں کا بیان کیا جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن کی فقط ایک آیت آپ دیکھ لیں، ایک مضمون کی آیتیں دیکھ لیں، یا بعض حدیثوں میں آپ کو مضمون دیکھ لیں. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس موضوع پر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس تمام باتوں کو دیکھنا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ اولیاء کرام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء کرام رحمہم اللہ، علماء اہل سنت نے اس حوالے سے کیا بیان کیا ہے، ان تمام کو دیکھ کر کسی چیز کا عقیدہ اور نظریہ یہ بیان کیا جائے گا. فقط ایسا نہیں کہ اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لیا، اب اس کے مطابق زبردستی قرآن کی آیات سے وہ مطلب ثابت کرنے کی کوشش کریں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو انداز ہے کلام کا، وہ ایک مخصوص، بعض اوقات ایک مخصوص پیرائے کے اندر کیا جاتا ہے، ایک مخصوص جو اس کا سینیریو ہوتا ہے اس کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے. اور اسی طرح کی آیات دوسرے مقام پر موجود ہوتی ہیں کہ اگر بظاہر ہم ان کو دیکھیں تو وہ ہمیں ٹکراتی ہوئی نظر آئیں گی، حالانکہ ایسا نہیں کہ وہ ٹکراتی ہوں، بلکہ دونوں کا اپنی اپنی جگہ معنی بالکل درست ہوتا ہے. اس کی ایک موٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے محبوب آپ فرمائیے کہ مجھے اللہ کافی ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے. اب کوئی اس مضمون کو لے کے، اس آیت کے اس حصے کو لے کر ہر جگہ یہ عقیدہ اور نظریہ بیان کرے کہ صرف اور صرف اللہ کافی ہے، کسی دوسرے کی کفایت یہ ضروری نہیں ہے، کسی اور کو کافی نہیں کہہ سکتے، تو یہ بات قرآن پاک کی دیگر آیات سے، احادیث طیبہ سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقہ کار سے ٹکرائے گی. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانفال میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی
حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور وہ مومن کہ جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں وہ آپ کو کافی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ان دونوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پہ یہ ارشاد فرمایا کہ آپ فرمائیے کہ آپ کو اللہ کافی ہے، اور دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور وہ مومن کہ جو آپ کی اتباع آپ کی پیروی کرنے والے ہیں وہ آپ کو کافی ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق یہاں پر جس مومن کی بات کی گئی ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب وہ ایمان لے کر آئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور وہ مومن بھی کافی ہیں کہ جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اب ان دونوں آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جہاں یہ ارشاد فرمایا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ فرمائیے مجھے اللہ کافی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقتاً کفایت کرنے والا، حقیقتاً بندے کو جو کافی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ مومن بھی کافی ہیں جو آپ کی اتباع کرنے والے ہوں، آپ کی پیروی کرنے والے ہوں۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم اس پر غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے محتاج نہیں، لیکن دنیا کے جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، اس پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مقامات پر صحابہ سے مدد لی، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مدد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کفایت کرنے والی تھی، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کفایت کرنے والی تھی۔ جب ہم اس مضمون کو، اس مفہوم کو اپنے سامنے رکھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ جیسا حدیث پاک کے اندر مشہور حدیث پاک ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر کا سارا سامان لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ والی آیت نہیں تھی؟ بالکل تھی، لیکن ان کے سامنے اس کا معنی بالکل واضح تھا۔ یہ جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، اس مضمون کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے تو نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا کہ قرآن پاک کی جتنی بھی آیاتیں اس طرح کے مضامین پر ہیں، مثلا علم غیب کے حوالے سے، اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے، دیگر اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے جب ہم غور و فکر کریں گے تو دونوں طرح کی آیتیں ہمیں ملیں گی اور دونوں طرح کی آیات کا معنی ہمارے سامنے بالکل واضح ہوگا۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس رسالے انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ، اس میں احادیث طیبہ بزرگان دین کے اقوال سے اس بات کو ثابت کیا کہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنے کا سلسلہ رہا، اولیاء اللہ کو پکارنے کا سلسلہ رہا، اور اس میں مسلمان کسی طرح کا کوئی حرج نہیں جانتے تھے۔ اور ہونا یہی چاہیے کہ ہم تمام کی تمام احادیث طیبہ پہ غور کر کے پھر اس کے بعد جو حکم ہے اس کو بیان کریں، اور یقیناً ہمارے اسلاف اس موضوع پر انتہائی تفصیل کے ساتھ کلام کر چکے، عقائد کی کتابوں کے اندر عقیدے بیان کر دیے گئے، اور اس موضوع پر جو دلائل ہیں ان کو بھی ذکر کر دیا گیا۔ لیکن ہر زمانے میں کچھ افراد طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں تو علماء اس کے جوابات دیتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی حوالے سے ایک سوال کے جواب میں اس رسالے کو تحریر فرمایا۔ چنانچہ آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ زید موحد یعنی توحید پر ہے، مسلمان ہے، جو خدا کو خدا اور رسول کو رسول جانتا ہے، نماز کے بعد اور دیگر اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بکلمہ یا ندا کرتا ہے، یعنی یا رسول اللہ کہتا ہے، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا یوں کہتا ہے اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، تو یہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ اور جو لوگ اسے اس کلمے کی وجہ سے کافر و مشرک کہیں ان کا کیا حکم ہے؟ جیسا کہ کہا جاتا ہے ایسے کلمات کہنے والے کو کافر و مشرک۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے یہ سوال ہوا اور اس پر آپ نے جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کلمات مذکورہ یعنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا یا اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ کہنا بے شک جائز ہے، جن کے جواز میں کلام نہ کرے گا مگر سفیہ جاہل یا ضال مدل، یعنی یا تو وہی شخص اس کے بارے میں یعنی اس کے ناجائز ہونے کی بات کرے گا کہ جو علم نہیں رکھتا، بیوقوف ہے، یا پھر خود گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے جو اس کو ناجائز کہنے والا ہے، ورنہ اس کے جائز ہونے میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس کو اس کی تفصیل دیکھنی ہو اس کے لیے چند کتابوں کے نام لیے کہ شفاء السقام
جو امام علامہ بقیت المجتہدین امام تقی الدین ابو الحسن علی سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب ہے، اس میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح مواہب لدنیہ جو امام احمد قسطلانی شرح بخاری کی کتاب ہے، اسی طرح علامہ زرقانی کی شرح مواہب لدنیہ، اور علامہ فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مطالع المسرات، مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرقات المفاتیح، اور شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کئی کتابیں جو اس موضوع پر موجود ہیں، ان میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے ایک رسالے کا حوالہ دیتے ہیں کہ میں نے اس کی تفصیل الاحلال بفیض الاولیاء بعد الوصال یہ لکھا ہے، اس میں اس کی تفصیل ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ میں کچھ اجمالی باتیں، کچھ ان میں سے کلمات یہاں پر لکھتا ہوں، کچھ دلائل ذکر کرتا ہوں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ احادیث طیبہ ذکر کی، چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ایک صحیح حدیث مبارکہ جسے امام نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں، امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، امام حاکم نے مستدرک میں، اور امام الائمہ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں، اور امام ابو القاسم طبرانی نے اپنی معجم میں سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا تھے، وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں، اور اگر چاہو تو تم صبر کرو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا کی ایک تعلیم دی کہ تم اس طریقے سے دعا کرو کہ پہلے 2 رکعت ادا کرو، اس کے بعد یوں کہو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لی اللہم فشفعہ فی، یعنی اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے جو مہربانی فرمانے والے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ، میں حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو، الہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے اور وہ نابینا صحابی جب واپس آئے تو گویا کہ کبھی ان کی آنکھیں نابینا ہوئی نہیں تھیں، وہ بالکل بینا ہو کر ہمارے پاس آئے، بالکل اکھیارے ہو کر آنکھیں لے کر ہمارے پاس آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ان نابینا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی تعلیم دی، یہ سمجھایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکاریں اور آپ کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حیات ظاہری کا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ حدیث پاک اسی حوالے سے، یہی حدیث پاک آگے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیان فرما رہے ہیں طبرانی شریف کے حوالے سے۔ لیکن یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھیے گا کہ کسی کو پکارنے کا جو معیار ہے کہ وہ جائز ناجائز، شرک و کفر، ایمان، اس کا معاملہ قریب اور دور سے کچھ بھی نہیں، زندہ اور دنیا سے وصال فرمانے کے بعد کا معاملہ کچھ نہیں۔ یہ کوئی فرق قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے کہ زندہ کو پکار سکیں اور جو زندہ نہ ہو اس کو نہ پکار سکیں، جو قریب ہو اس کو پکار سکیں اور جو دور ہو اس کو نہ پکار سکیں، ایسا کوئی قاعدہ نہیں۔ وہ قریب سے پکارے یا دور سے پکارے، دونوں صورتوں میں ناجائز و حرام اور کفر اور شرک ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کو اپنا معبود سمجھ کے قریب سے جا کے پکارتا ہے کسی شخص کو، تو کہا جائے گا کہ کفر و شرک ہے۔ اس میں زندہ اور مردہ کا کوئی فرق نہیں، اسی طرح قریب اور بعید کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں اصل عقیدے اور نظریے کا فرق ہے کہ آپ کس حوالے سے سامنے والے کو پکار رہے ہیں، کیا سمجھ کے پکار رہے ہیں، اس سے آپ کے اوپر جو ہے وہ فرق آئے گا، آپ کے نظریے پر فرق آئے گا۔ اگر سامنے والے کو نعوذ باللہ من ذالک کوئی خدا سمجھ کے پکارتا ہے یا یہ سمجھ کے پکارتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہی سن لے گا، ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر سامنے والے کو
وہ اس طرح پکارتا ہے کہ جس میں اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنائی سے سنے گا اور یہ میرا خدا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اصل فرق آپ کے نظریے اور اعتقاد کا ہے کہ آپ سامنے والے کو کیا سمجھ کر پکار رہے ہیں۔ حدیث پاک سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جو ابھی ہم نے سنی ہے، یہ تو حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے اندر تھی، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ آپ علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی اس پر رہا۔ چنانچہ امام طبرانی معجم کبیر کے اندر اس حدیث پاک کو لے کر آئے، اور یہ حدیث پاک امام طبرانی نے فرمائی کہ امر مجرب ہے، ایک تجربہ شدہ کام ہے، اور اس کو صحیح فرمایا۔ اسی طرح امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث پاک کو صحیح ارشاد فرمائی کہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی حاجت کے لیے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آتا جاتا، تو امیر المومنین اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے، التفات نہیں فرماتے تھے، اور اس کی حاجت پر نظر نہیں فرماتے تھے۔ اس شخص نے حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے اس معاملے کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ وضو کر کے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ، پھر یوں دعا مانگ کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا نبی الرحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فیقضی حاجتی وتذکر حاجتک وروح الی حتی اروح معک۔ یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی تھی اس نابینا صحابی کو، یہی دعا حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کو 15-16 سال یا اس سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا، اس وقت حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک شخص کو جو ہے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ یہ دعا مانگو اور اس کے بعد تم میرے پاس آؤ، پھر میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں گا۔ لہذا وہ شخص جن کو یہ تعلیم دی تھی وہ پڑھ کر آئے، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر حاضر ہوئے۔ دربان یعنی وہاں جو پیشے دار تھا وہ آیا اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کی حاجت پوچھی، اس نے حاجت بتائی، اس کی حاجت کو پورا فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت پیش آیا کرے ہمارے پاس آ جائے کرو۔ وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے امیر المومنین کو میری حاجت کے بارے میں بتایا اور انہوں نے میری حاجت پر توجہ فرمائی۔ تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے تمہارے معاملے میں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو فقط اتنا کیا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بتائی، وہ طریقہ بتایا کہ جو ہم نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا حاضر ہوا اور اپنی نابینائی کی شکایت کی۔ حضور نے اس سے یہی ارشاد فرمایا کہ وضو کر کے 2 رکعت پڑھو اور پھر اس کے بعد یہ دعا کرو۔ خدا کی قسم ہم ابھی اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آیا، گویا کہ وہ کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا۔ تو وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نابینا کو سکھائی تھی وہی میں نے تمہیں سکھا دی، تم نے وہ دعا پڑھی اور تمہارا وہ معاملہ پورا ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا گیا ہے، اور صحابی رسول حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی وصال ظاہری کے بعد بھی دیگر کو اس کی تعلیم دے رہے ہیں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ایک اور روایت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام ابن السنی اور امام ابن بشکوال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام بخاری نے بھی اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سن ہو گیا، جس کو ہم سونا کہتے ہیں کہ وہ پاؤں سو گیا، تو کسی نے ان سے کہا کہ اذکر احب الناس الیک، یعنی جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو سب سے زیادہ آپ کو پسندیدہ ہستی ہے، اس کو پکاریے، اس کو یاد کیجئے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بلند آواز سے پکارا یا محمدہ، یعنی یا رسول اللہ مدد فرمائیے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یعنی اس روایت کے الفاظ ہیں کہ فانتشرت، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں وہ بالکل جو سن ہوا تھا وہ کھل گیا اور پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، زبردست نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دور سے اور آپ کی وصال ظاہری کے بعد پکارا۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الاذکار میں یہی معاملہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس کسی شخص کا پاؤں سن ہو گیا، سو گیا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اس سے یہی کہا کہ جو شخص تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس کو تم پکارو۔ اس شخص نے یا محمدہ کہا، فوراً اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ یہ دو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ عمل ہمارے سامنے آیا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ شہاب الدین خفاجی مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو شفا شریف کی شرح لکھنے والے زبردست معروف عالم دین ہیں، ان کے حوالے سے، ان کی کتاب نسیم الریاض کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ھذا مما تعاہدہ اہل المدینہ، کہ یہ وہ معاملہ ہے، وہ کام ہے کہ جس کو اہل مدینہ نے اپنی عادت بنائی بھی ہے۔ یہ ان کے معمولات میں سے ہیں کہ جب کسی کا پاؤں سو جاتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 11ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اہل مدینہ کا یہ عمل بتا رہے ہیں کہ اہل مدینہ کا طریقہ کار ہی یہ تھا کہ جب پاؤں سن ہو جاتا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مزید اس حوالے سے دلائل ذکر کرتے ہیں کہ تہذیب التہذیب اور میزان الاعتدال وغیرہ کے اندر امام مجتہد فقیہ اجل عبد الرحمن حذلی کوفی مسعودی، جو کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے پوتے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ اجلہ تبع تابعین میں سے ہیں اور ائمہ مجتہدین میں سے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ سر پر بلند ٹوپی پہنا کرتے تھے، اونچی ٹوپی پہنتے تھے، اور ان کی ٹوپی کے اندر یہ لکھا ہوا تھا محمد یا منصور، یعنی محمد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک منصور، یا منصور یعنی وہ ہستی کہ جس کی مدد کی گئی، جو مدد کی گئی ہے، یعنی جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد کی گئی ہے، اس کو منصور کہتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ تبع تابعین میں سے ہیں، پرانے بزرگ ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ندا دے رہے ہیں، اور اپنی ٹوپی کے اندر انہوں نے یہ لکھ کر لگایا ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ ان کا عقیدہ اور نظریہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنا جائز ہے، جبھی تو لکھا ہوا تھا، ورنہ نہ لکھتے۔ اور اس کے علاوہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نامی لکھ کر اس سے برکتیں بھی حاصل کر رہے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ فقط ایک جانب کی احادیث اور ایک جانب کی آیات کو دیکھ کر نہیں بنایا جاتا، بلکہ تمام آیات، تمام احادیث اور اسلاف کے عمل کو دیکھ کر اس عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز یہی تھا، آپ کوئی نیا مسلک، نیا مذہب لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا مذہب تھا، جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھا، تابعین کا جو مذہب تھا جو انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے سیکھا، اور تبع تابعین کا جو مذہب تھا جو انہوں نے تابعین سے سیکھا، یہ تمام کا تمام جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان کیا، جیسا کہ ابھی آپ سن چکے، اور بہت سارے دلائل امام اہل سنت نے اپنی دیگر کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں۔ مثلا قصیدہ بردہ شریف جو مشہور و معروف قصیدہ ہے، اور دنیا بھر کے اندر جب سے لکھا گیا ہے یہ پڑھا جاتا ہے، علماء اس کی مسلسل اجازتیں لیتے ہیں، اس کی شروحات لکھتے ہیں، اپنی محافل کے اندر اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کا مشہور و معروف شعر ہے کہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، یعنی اے مخلوق میں سے سب سے زیادہ عزت والے کون ہے تیرے سوا کہ بڑے بڑی مصیبتوں کے وقت اس کے آپ کے علاوہ پناہ لی جائے، یعنی جب بڑی بڑی مصیبتیں آ جائیں تو آپ کے علاوہ کون ہے کہ جس کی ہم پناہ حاصل کریں۔ تو کیا امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنا کیسا ہے؟ کیا
کیا امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگنا یہ کیسا ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ فقط امام بصیری ہوں، بلکہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قصیدے کو امام ابن جماعہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام جلال الدین بلقینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کثیر علماء نے، کثیر بزرگوں نے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قصیدے کو نہ صرف پڑھا بلکہ اس کی شروحات لکھی. تو یہ تمام کے تمام اس کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور امام بصیری کی تعریف بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو کیا ان کو معلوم نہیں تھا امام بصیری نے یہ شعر لکھا ہے؟ اگر یہ شعر غلط ہوتا تو ضرور یہ علماء اس کے اوپر تنبیہ فرماتے، لیکن یہ تو خود اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس کی تعریف کرتے اور اس طرح کے اشعار لکھتے ہوئے آ رہے ہیں. امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جو شافعیوں کے ایک امام ہیں، ان کا حوالہ نقل کرتے ہیں امام شیخ الاسلام شہاب الرملی الانصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے فتاوی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سئل عما يقع من العامة من قولهم عند الشدائد یا شیخ فلاں ونحو ذلك من الاستغاثة بالانبیاء والمرسلین والصالحین وهل للمشائخ اغاثة بعد موتهم ام لا. یعنی عام لوگوں کے اندر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ عام لوگ جو سختیوں کے وقت انبیاء، مرسلین اور اولیاء اور صالحین سے فریاد کرتے اور یا شیخ فلاں مثلا یا شیخ عبد القادر جیلانی اور اس طرح کے کلمات کہتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اولیاء سے بعد انتقال یعنی ان کے انتقال کے بعد مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے؟ تو اس پر امام شہاب رملی انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان الاستغاثة بالانبیاء والمرسلین والاولیاء والصالحین جائزۃ وللانبیاء وللرسل والاولیاء والصالحین اغاثۃ بعد موتهم. یعنی بے شک انبیاء، مرسلین، اولیاء اور علماء سے ان کے انتقال کے بعد بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی بات کو اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک اور رملی بزرگ یعنی رم اللہ کے رہنے والے بزرگ خیر الدین رملی جو صاحب در مختار کے استاد ہیں، ان کے حوالے سے نقل کیا. مکہ مکرمہ کے سابق مفتی اعظم جو اعلی حضرت کے استادوں کے استاد ہیں، جمال بن عبداللہ بن عمر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی کے حوالے سے، اور پھر مزید ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب عیون الحکایات کے حوالے سے، اور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان جو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کئی بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، اس کو ذکر کیا کہ جو مجھے کسی مصیبت کے وقت پکارتا ہے، غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے کسی مصیبت کے وقت پکارتا ہے اس کی وہ مصیبت دور کر دی جاتی ہے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے. اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا رسالہ ہے اطیب النغم کے نام سے، جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح کے اندر لکھا ہے. اس میں آپ کے اشعار ہیں کہ جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ عرض کی کہ یا خیر من یرجا لکشف رضیۃ ومن جودہ قد فاق جود الصحائب. یعنی وہ ہستی کہ مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے جس کی امید کی جاتی ہے اور جس کی سخاوت جو ہے وہ تمام کی تمام سخاوت کے بادلوں کے سے بڑھ کر ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارا بھی اور آپ کو اپنا مددگار بھی تسلیم کیا. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب اطیب النغم کے اندر بیان کیا ہے. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس رسالے کے اندر اور بہت سارے دلائل بیان کیے ہیں. فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے اندر یہ آپ کا رسالہ موجود ہے انوار الانتباہ کے نام سے. اسی طرح فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد کے اندر آپ کا رسالہ برکات الامداد کے نام سے موجود ہے. اور بھی اس موضوع پر اعلی حضرت کے تفصیلی فتاوی ہیں. جو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ان رسائل کا مطالعہ کر سکتے ہیں. رب العزت جل وعلا ہم سب کے عقیدے اور نظریے کی حفاظت کرے اور جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں سے مدد مانگتے ہیں اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے ذہن کے اندر جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے کہ ہم ان کو خدا تسلیم نہیں کرتے، ان کو اللہ کا بندہ ہی تسلیم کرتے ہیں، اس بات پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بلند فقہ شاہکار